نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ یہ مبارک اور آخری دن جو اس کائنات کی ہدایت کے لیے سب سے آخری راستہ ہے، آج ایک محفوظ اور مضبوط شکل میں ہمارے سامنے موجود بھی ہے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جو کچھ وقت کے بعد متاثر ہو جاتی، کچھ مہینے گزر گئے اور کچھ سال گزر گئے، اس چیز کے اندر بڑی قطع و برید ہو جاتی ہے. قطع و برید کا مطلب ہے کاٹم پیٹی، اور یہ آج مشاہدہ ہے کہ ایک کام پچھلے سال انسان کرتا ہے، جب اس سال اس کو دیکھنے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اوہو پچھلے سال تو یہ چیز ہم نے نہیں کی، حالانکہ ہونی چاہیے تھی، چلو اس سال یہ اس میں ایڈ کر لیں. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی کوئی تحریر، کوئی حساب کتاب کا رجسٹر ہے، کاپی ہے، کھاتے ہیں، وہ آپ نے رکھے ہیں اور وہ پھر کسی کے ہاتھ لگ گئے. اگلے سال جب آپ نے وہ اٹھایا تو دیکھا بھئی اس میں تو بہت کچھ کسی کے قلم سے اور بھی لکھا ہوا ہے. کسی بچے نے اس کے اندر اپنی ڈرائنگ کی مشق بھی کی ہوئی ہے، کسی نے اپنے سائن کیے ہوئے ہیں، کسی نے نام لکھے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کے حساب کے اندر ایک ایک زیرو مذاق کے لیے بڑھایا ہوا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے، ایسا اس دنیا میں ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ اتنی مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ آج 1445واں سال چل رہا ہے، لیکن یہ دین جس شکل میں اور جس کیفیت میں اس امت کے پاس آیا تھا، آج بھی الحمدللہ اسی شکل میں موجود ہے. اس میں تبدیلی کی اور اس میں اضافے کی، اس میں کمی کی، اس میں کاٹم پیٹی کی کوششیں بہت ہوئی. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا بہت کچھ ہے اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین اور یہ کلام قیامت تک محفوظ رہے گا،
اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکے ہیں. لہذا جہاں ایسے طبقات ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ بھی کوشش کی، احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی کوشش کی، شعائر اسلام کے ساتھ بھی کوشش کی کہ یہ کہیں سے بگڑ جائے، خراب ہو جائے، وہی اللہ پاک کی کریم ذات نے ایسے طبقات کو بھی رکھا کہ جنہوں نے ہمیشہ اس دین کے ہر شعبے کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا دی. آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے دوستو کہ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ سیکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی لا سے لے کر من الجنت والناس، آخری حرف کون سا ہے؟ سین. اس لا سے لے کر سین تک ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک اعراب، ہر چیز بالکل محفوظ شکل میں امت کے سامنے موجود. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ امت قیامت تک رہے گی، یہ دین قیامت تک رہے گا، اس دین کے تمام شعبے قیامت تک رہیں گے، ہر شعبے کی محنت قیامت تک زندہ رہے گی، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ وہ فتنہ دجال کا شکار ہو کے وہ الگ ہو جائے گا، اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور ایک حصہ وہ ہوگا جو خیر والا طبقہ ہوگا، وہ حضرت مہدی علیہ الرحمہ کی جماعت کا حصہ بن کر وہ قیامت تک اس دین کے لیے استعمال ہو جائے گا. تو آج بہت ضروری ہے کہ اس امت کو اس بات کا علم ہو کہ اتنا صاف ستھرا دین اسی شکل میں، اسی حالت میں، انہی الفاظ میں آج اگر میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس کے لیے کون سا طبقہ استعمال ہوا، کس نے قربانی دی، کس نے اپنی زندگیاں لگائی. یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد اور اس کے لیے استعمال اور اس کے لیے جو منتخب ہونے والی ہستیاں تھیں وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، بے شک اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. وہ بھی منتخب ہوئے، وہ بھی چنے گئے. تو اس دین کی بنیاد کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں دوست، اور سب سے زیادہ آج بھی جس طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں ان ہستیوں کا تصور وہ مشکوک بن جائے، قابل اعتماد نہیں رہے، قابل اعتبار نہ رہے. باطل کی سب سے زیادہ محنت یہ ہے کہ ان ذوات قدسیہ کو، اس پاکیزہ جماعت کو، اس خیر القرون کے پہلے طبقے کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان کے کردار اور شخصیت کو، ان کی زندگیوں کو ایک مشکوک انداز میں اس امت کے ذہنوں میں منتقل کر دیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ بحث اب عامت الناس کے سامنے کرنا کہ جی ان کی تو آپس میں ایک دوسرے پہ تلواریں چلی ہیں، ان میں تو جنگ جمل ہوئی ہے، ان میں جنگ صفین ہوئی ہے، ان میں تو خلافت میں آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے، ایک کے ہاتھ سے دوسرا قتل ہوا ہے. ایسے لوگ کیسے بنیاد بن سکتے ہیں؟ یہ وہ بیمار ذہن ہے دوستو جو عالم کفر نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے.
ان کی تربیت اور ٹریننگ کی ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ بیٹھ کر اس امت کے عام ذہن میں ان ہستیوں کے کردار کو کمزور بنا کے پیش کر دے، اس کو مشکوک بنا دے. اور یاد رکھے کہ جب بنیاد مشکوک ہو جائے، بنیاد کمزور ہو جائے، آگے کی عمارت خود بخود کمزور ہو جاتی ہے دوستو. اسی لیے قرآن کریم نے ایک نہیں کئی مقامات پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرمایا، اور صرف تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ امت کو اس بات کی تلقین کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ، تمہارا ایمان معتبر ہو، اعمال معتبر ہو، اخلاق معتبر ہو، شریعت معتبر ہو، تو اسی طرح کا ایمان اور عقیدہ لے کے آؤ جیسے صحابہ اکرام کے پاس تھا. اسی لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور اس کے بعد جو پہلی سورت ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. تو زیادہ دور نہ جائیں، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے چند آیات کے بعد، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں اللہ پاک نے دو مسئلوں کو حل کر دیا. یہ بھی بتا دیا کہ ایمان کے لیے معیار کون ہونے چاہیے، اور یہ بھی انسانیت کو بتا دیا کہ اس معیار ایمان کو مشکوک کرنے والے لوگ دنیا میں کون ہوں گے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، الناس، پیغمبر کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ صحابہ کہتے ہیں. ان جیسا ایمان میرے پاس لے آؤ. ایک بات. دوسری بات اللہ پاک نے سمجھائی کہ اس دن سے لے کر آج تک جو اس معیار ایمان کو برداشت نہیں کرتا وہ کون سا طبقہ ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. جو منافقین تھے انہوں نے کہا کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ سفہاء کہا، ان کو بیوقوف کہا. تو اللہ پاک نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ ہی. آپ پوچھیں علماء سے کہ یہاں اللہ پاک نے تنبیہ کے اور تشدید کے اور یقین کے کتنے الفاظ استعمال کیے. الا عربی میں تنبیہ کے لیے آتا ہے، ان عربی کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے، ہم تاکید برائے تاکید کے لیے آتا ہے. پھر اس تاکید در تاکید پر پھر ہم فرمایا الا ان ہم السفہاء. چار الفاظ استعمال ہوئے دوستوں. یہ مسئلہ اتنا کمزور ہوتا یا غیر ضروری ہوتا، اللہ پاک کی ذات کو کیا ضرورت تھی کہ چار الفاظ استعمال فرمائیں؟ لیکن یہ اندازہ تھا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اس امت کے ایمان کے لیے معیار اور بنیاد بننے جا رہا ہے قیامت تک. ان کی حفاظت یہاں ضروری ہے. ایک مسلمان قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کو شروع میں ہی احساس اور اندازہ ہو جائے کہ میرے ایمانی زندگی کی کامیابی اور قبولیت کا مدار اسی صورت میں ہے جب صحابہ اکرام کا ایمان محفوظ اور مضبوط مان لیا جائے. تو اللہ پاک نے فوراً جواب دیا، اس کو ادھار پہ نہیں رکھا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک میرے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے ہی خود بیوقوف ہیں، یہی سفہاء ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ وہ احمق اور بیوقوف ہے کہ جنہیں اپنے احمق پنے کا خود بھی پتہ نہیں ہے.
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ پھر یہی سورہ بقرہ الف لام میم کا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری صفحے پہ آپ پہنچیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر لوگ وہ ایمان لائیں جیسے اے صحابہ اکرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہی یہ لوگ ہدایت پر آ سکتے، اس کے بغیر نہیں آ سکتے۔ تیسری جگہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے۔ تو ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ جن کی برکت سے آج امت کے پاس ایمان اور پورا کا پورا دین خوبصورت اور محفوظ شکل کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ان ذوات قدسیہ میں جو سب سے نمایاں شخصیت ہے، جو سب سے بڑی ہستی ہے، اور جن کا مقام بألفاظ خلاصہ علماء نے کیا لکھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات کے اندر تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ترین انسان ہے تحقیق اور یقین کے ساتھ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امام ہے، جو امام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، چند چیزوں کو اس فتنوں کے دور میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی بات عرض ہوئی ہے اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ چند چیزوں کو ان فتنوں کے دور میں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ جب بھی اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر، محبوب کائنات، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر خیر فرمائے تو بہت ضروری کر لے اپنے اوپر کہ آپ کے ساتھ خاتم الانبیاء کہے۔ کیا کہے؟ خاتم الانبیاء، تاکہ ہمارے اس عقیدے کا اظہار ہو جائے پوری انسانیت پر کہ ہم اپنے پیغمبر کو صرف نبی نہیں، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تاکہ یہ دروازہ اور امکان ہی بند ہو جائے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر کسی شکل میں، کسی عنوان میں، کسی علاقے میں، کسی تعبیر کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ جو بھی آیا یا جو بھی اٹھا وہ پکا کذاب اور دجال ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے خود یہ تعبیر استعمال فرمائی، فرمایا میرے بعد 30 دجالون کذابون، دونوں الفاظ استعمال فرمائے۔ فرمایا میرے بعد 30 ایسے بندے افراد پیدا ہوں گے، 30 افراد، اور جو 30 کے 30 کیا ہوں گے؟ فرمایا وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ دجال اس کو کہا جاتا ہے جو دجل یعنی دھوکے میں ڈال دے، فریب میں ڈال دے۔ کذاب اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہو۔ فرمایا ایسے 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سن لو کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، چونکہ آج یہ فتنہ بھی بہت ہی ایک انداز سے خاموشی کے ساتھ امت میں سرایت کر رہا ہے، طرح طرح کے لوگ، رنگ برنگے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی دعویٰ کرے گا کہ جی حضرت مہدی آ گئے ہیں، جی حضرت مہدی آ گئے ہیں، اب اگر کوئی ان کی نہیں مانے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور قسمیں کھائیں گے بیٹھ کے کہ جی وہ آ گئے ہیں، بس جس نے نہیں مانا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
تو یہ نئی کہانی نہیں ہے دوستو، یہ 1400 سال سے کہانیوں کے نئے نئے ایڈیشن چھپ کے آتے، ہر 2 سال 8 سال 4 سال 10 سال کے بعد کسی نہ کسی علاقے کے اندر کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور موشن زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا، اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ تو یہ سب سے بڑے جھوٹ کی علامت ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ چیزیں دیکھیں اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اس دن ایک دعوت میں ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ ان دنوں لاہور میں غالباً کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا، نام بھی لیا کچھ، تو وہ بڑے وثوق سے اور یہ کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی فلاں مہدی ہے اور یہ ہے وہ ہے، کیا کہنا چاہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں لمبی چوڑی باتیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس احادیث میں جو حضرت مہدی علیہ الرحمہ کی سب سے بنیادی اور پہلی نشانی اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے کہ جو اصل حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے وہ اپنی ذات کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ یا تو ہر گلی ہر محلے میں آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کھڑے ہو کے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو اصل حضرت مہدی ہے وہ باوجود اصل ہونے کے وہ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی جا کسی اور کو تلاش کر لو۔ جب طواف کعبہ کے درمیان اس وقت کے ابدال ان کو پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی شاید آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، وہ میں نہیں ہوں، کسی اور کو تلاش کر لو۔ تو اصل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو چھپائیں گے، اور جو اپنی ذات کو خود پیش کرے اور اس کا تعارف کروائے اور لوگوں کو ڈرائے کہ ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، تو سمجھ جائے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہی ہے۔ تو ایک تو آپ کے ساتھ خاتم الانبیاء کا لفظ ضرور لگائیں تاکہ ہمارے عقیدے کا اظہار بھی ہو اور باطل کے پاس ایک امکانی راستہ بھی بند ہو جائے، ختم۔ دوسری بات، سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر سلسلہ خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس امت کے اندر اللہ پاک نے 3 سلسلے ہدایت کے رکھے، نبوت کا، پھر خلافت کا، پھر ولایت کا۔ نبوت کے سلسلوں کی تکمیل ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور جس دن یہ سلسلہ مکمل ہوا تو اب اس کی برکت سے جو امت کو سلسلہ ملا وہ خلافت کا تھا۔ تو اس امت کے پاس جو سب سے پہلے خلیفہ ہے، سب سے پہلے خلیفہ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، اب کوئی آپ سے ٹکر جائے گا، وہ آپ سے کہے گا نہیں جی یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں تو ایسا ہوا، اس میں تو فلاں کو اعتماد میں، بہت ساری کہانیاں ہیں دوستو، کبھی تفصیلات میں باتوں میں مت جائیں۔ تو اس لیے جب بھی اس شخصیت کا تذکرہ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو ان کے ساتھ ان کے نام سے پہلے ایک لفظ ضرور بول دیں اور اس کو سیکھ لیا کریں، خلیفہ بلا فصل۔ خلیفہ بلا فصل، بلا فصل کے معنی اس امت کے وہ خلیفہ کے جن میں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے بیچ میں اور کوئی نہیں، یہ بلا فصل ہے، بغیر فاصلے کے ہیں، امکان ختم کر دیں یہاں پہ۔ تو خلیفہ بلا فصل بھی، اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات آج آپ سے عرض کر دوں اور اس کو بھی یاد رکھیں، اس امت کے خلیفہ بلا فصل بھی آپ ہیں اور امام بلا فصل بھی آپ ہیں، امام بلا فصل بھی آپ ہیں۔ اس لیے کہ خلافت تو تب ملی جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے نا، لیکن امامت تو اس دن اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو دی جب آپ کی بیماری شروع ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، بستر علالت پہ چلے گئے، اور اتنی نقاہت کمزوری بڑھ گئی کہ مسجد نبوی شریف کے محراب تک آنے میں مشکل ہوئی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بھائی جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو آپ نے تو اپنی زندگی میں اپنی امامت کا مصلی کن کے حوالے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو آپ کی امامت کے مصلی پر آپ کے فوراً بعد، بلکہ آپ کی موجودگی میں جنہوں نے 17 نمازیں پڑھائی ہے، تو وہ امام بلا فصل ہوئے نہیں ہوئے؟ دوست بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے 2 الفاظ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور امام بلا فصل بھی۔ اس امت کی بلا فصل خلافت آپ کے حصے میں آئی، اور اس پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق بھی ہے، اجماع بھی ہے، اعتماد بھی ہے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ کوئی فرد واحد ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس بارے میں کوئی اختلاف کیا ہو، کوئی انتشار کی کوشش کی ہو، کچھ سوچا ہو، بلکہ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ آپ جو بھی اہم بات فرماتے تو ہم سے پوچھتے کہ ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر سے ایسا کہہ دینا، ابو بکر میرے ساتھ تھے، ابو بکر جب آئیں گے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ان کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ اگر کل آپ کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی جگہ ابو بکر ہوں گے۔ تو ذہن بن چکا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، صحابہ اکرام کی جماعت میں پھر سب سے بلند اور نمایاں اور افضل مقام جس شخصیت اور جس ہستی کے حصے میں آیا ہے، وہ خلیفہ بلا فصل اور امام بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ چونکہ اسلامی سال کے اعتبار سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ 6واں مہینہ ہے۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ 6واں مہینہ ہے۔ اور اس 6 مہینے کو چونکہ نسبت ہے خلیفہ اول سے، خلیفہ بلا فصل سے، امام بلا فصل سے، کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جہاں ہم نے آج بہت ساری باتوں کو یاد رکھا ہے اور اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو اپنے ان محسنین کاملین کے تذکروں کو کیوں غیر ضروری بنا دیا گیا کہ آج کے مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہو؟ باقی بہت کچھ یاد ہے، سب چیزیں یاد ہے، اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں، یا چلو اگر یاد ہے سوال ہو جائے، آپ باہر نکل جائیں پوچھ لیں کہ بھئی جمادی الثانیہ کے اندر کس شخصیت کا انتقال ہوا ہے، کس شخصیت کی طرف نسبت ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم من حیث القوم کتنے پانی کے اندر، ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ان ہستیوں کا، ان شخصیات کا، ان محسنین کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔